ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں قبیلہ زورا آباد تھا۔ ایک ایسا قبیلہ جس کے بارے میں دنیا کچھ نہیں جانتی تھی، اور نہ ان کی زبان، نہ ان کی رسومات، اور نہ ان کی تاریخ۔ بس ایک راز تھا جو پہاڑوں میں دفن تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ قبیلہ صدیوں پرانا تھا، اور ان کے پاس ایک ایسا خزانہ تھا جو زمانے کو بدل سکتا تھا، لیکن اس خزانے کی حفاظت ایک ایسی لعنت کرتی تھی جس کا سامنا کرنے کی ہمت آج تک کسی مسافر میں نہ ہوئی۔ لوگ کہتے تھے کہ جو بھی اس قبیلے کے قریب گیا وہ یا تو پاگل ہو کر لوٹا یا کبھی واپس نہ آئے۔ اسی کہانی کو سن کر ایک نوجوان کاشف، جس کا شوق پر اسرار چیزوں کو تلاش کرنا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ اس قبیلے کی تلاش میں نکل پڑا۔ سفر آسان نہ تھا، دونوں کا پیدل سفر، کھانے پینے کی قلت، اور ہر رات عجیب آوازیں، جیسے کوئی سایہ ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ آخر کار وہ اس وادی میں پہنچ گئے جہاں قبیلہ زورا بستا تھا، مگر وہاں جو انہوں نے دیکھا وہ عقل کو دنگ کر دینے والا تھا۔ یہ قبیلہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس تھا، لیکن دنیا سے مکمل طور پر کٹا ہوا۔ ان کے پاس بجلی کے بغیر روشنی، پانی کے بغیر زراعت، اور زبان کے بغیر بات چیت کرنے کی عجیب و غریب طریقے تھے۔ مگر ان سب چیزوں سے زیادہ حیرت اس بات کی تھی کہ قبیلے کے تمام افراد ایک جیسے چہرے والے تھے، جیسے ایک ہی شخص کی کئی نقلیں ہوں۔ جب کاشف نے تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قبیلہ کسی دور میں ایک بادشاہ کا تجربہ تھا، جس نے انسانی کلوننگ کا راز دریافت کیا تھا، اور اس نے اپنے بعد نسلوں کو دنیا سے چھپا دیا تھا تاکہ وہ اپنی اصل شناخت کو راز رکھ سکیں۔ مگر یہاں کہانی ختم نہیں ہوئی۔ ایک رات قبیلے کے سردار نے کاشف کو تنہا بلا کر بتایا کہ وہی اصل بادشاہ ہے جو ایک جادوئی آب و حیات کے ذریعے زندہ ہے، اور اب وہ چاہتا ہے کہ کاشف اس راز کو دنیا سے ہمیشہ کے لیے دفن کر دے، ورنہ اس کے دوستوں کو بھی سورج نہ دیکھنے دیا جائے گا۔ کاشف نے وعدہ کیا، مگر جیسے ہی وہ وادی سے نکلنے لگا اسے محسوس ہوا جیسے وہ دنیا نہیں بلکہ ایک خواب میں تھا۔ جب وہ نیچے شہر واپس پہنچا تو اسے پہاڑوں کی وہ وادی، راستے، قبیلہ، سب خواب کی طرح دھندلے لگنے لگے، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس کے دوست کہیں بھی موجود نہ تھے، اور نہ تصویر میں، نہ موبائل میں، نہ یادوں میں۔ اور جب اس نے لوگوں کو ان کے بارے میں بتایا تو سب نے انکار کیا کہ اس کے ساتھ کوئی گیا تھا۔ آخر وہ پاگلوں کی طرح دوبارہ ان پہاڑوں کی طرف نکلا، لیکن اس بار اسے صرف خاموشی، ہواؤں کی سرگوشیاں، اور ایک پرانا کتبہ ملا جس پر لکھا تھا، جو قبیلہ زہرا کو ایک بار دیکھ لے وہ یا تو خاموشی کا راز بن جاتا ہے یا خاموشی کا حصہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہماری اس ویڈیوز کو ضرور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔